میں ہوں مقدس عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ یہاں ہم تاریخ کے ان عظیم کرداروں کی کہانیاں پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی بہادری، حکمت اور عدل سے دنیا کو متاثر کیا۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے عظیم مجاہد، عادل حکمران اور جری سپہ سالار کی جس کا نام سن کر دشمن بھی احترام سے جھک جاتے تھے، صلاح الدین ایوبی۔ یہ وہی صلاح الدین ہیں جنہوں نے مسلم دنیا کو متحد کیا، صلیبیوں کو شکست دی اور یروشلم کو آزاد کروایا۔ ان کی زندگی شجاعت، قربانی اور تقوی کی ایک روشن مثال ہے۔ تو آئیے اس عظیم سلطان کی کہانی سنتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی 1137 عیسوی میں تقریب عراق میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا، لیکن دنیا انہیں صلاح الدین یعنی دین کی بھلائی کے نام سے جانتی ہے۔ ان کا تعلق ایک کرد خاندان سے تھا جو بہادری اور جنگی مہارت میں مشہور تھا۔ ان کے والد نجم الدین ایوب اور چچا اسد الدین شیر کو مشہور جرنیل تھے جنہوں نے کم عمری سے ہی صلاح الدین کو جنگی تربیت دینا شروع کر دی۔ صلاح الدین کو نور الدین زنگی کی سلطنت میں تربیت ملی جو ایک عظیم مسلم حکمران اور صلیبیوں کے خلاف جہاد کرنے والے قائد تھے۔ وہ جنگی حکمت عملی، گھڑ سوار فوج کی قیادت اور سیاست میں مہارت حاصل کرتے گئے۔ 1169 عیسوی میں صلاح الدین کو مصر بھیجا گیا، جہاں انہوں نے فاطمی خلافت کا خاتمہ کیا اور مصر کو سنی خلافت کے تحت لے آئے۔ اس طرح وہ مصر کے سلطان بن گئے اور مسلم دنیا کو متحد کرنے کے مشن پر نکل پڑے۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد صلاح الدین نے دمشق، حلب اور دیگر مسلم علاقوں کو متحد کیا۔ ان کا سب سے بڑا مقصد مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے اکٹھا کرنا اور صلیبیوں کے خلاف جہاد کرنا تھا۔ انہوں نے اپنی ایمانداری، عدل اور رحم دلی سے عربوں، ترکوں اور کردوں کو ایک مضبوط فوج میں تبدیل کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی کی سب سے بڑی کامیابی 1187 عیسوی میں ہوئی جب انہوں نے حطین کی جنگ میں صلیبیوں کو فیصلہ کن شکست دی۔ اس جنگ کے بعد یروشلم پر صلیبیوں کی گرفت کمزور پڑ گئی اور صلاح الدین نے بڑی حکمت اور شجاعت کے ساتھ شہر پر حملہ کیا۔ 2 اکتوبر 1187 کو یروشلم کو آزاد کرا دیا گیا۔ صلیبیوں نے 1099 میں جب یروشلم پر قبضہ کیا تھا تو ہزاروں مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا، لیکن صلاح الدین نے رحمدلی کا مظاہرہ کیا اور عام شہریوں کو امان دی۔ یہ ان کی شرافت اور اعلیٰ کردار کی سب سے بڑی مثال تھی۔ یروشلم کی فتح کے بعد یورپ کے بڑے بڑے بادشاہ، جن میں رچرڈ شیر دل، رچرڈ دی لائن ہارٹ بھی شامل تھے، ایک بڑی فوج لے کر آئے تاکہ یروشلم کو واپس حاصل کریں۔ تیسری صلیبی جنگ 1189-1192 میں صلاح الدین اور رچرڈ کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں، لیکن رچرڈ کبھی یروشلم پر قبضہ نہ کر سکا۔ رچرڈ نے ایک بار بیمار ہونے پر صلاح الدین نے اپنا ذاتی طبیب بھیجا اور اسے دوائیں بھیجوائیں۔ یہ صلاح الدین کے اعلیٰ اخلاق اور دشمنوں کے ساتھ بھی عزت و احترام سے پیش آنے کا ثبوت تھا۔ آخر میں 1192 میں دونوں نے صلح کا معاہدہ کیا، جس کے تحت یروشلم مسلمانوں کے پاس رہا، لیکن عیسائیوں کو زیارت کی اجازت دے دی گئی۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی پوری زندگی اسلام، عدل اور انصاف کے اصولوں کے مطابق گزاری۔ انہوں نے کوئی ذاتی دولت نہیں بنائی، اور جب 1193 میں ان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس کفن کے لیے بھی پیسے نہ تھے۔ وہ ایک ایسا عظیم بادشاہ تھا جس نے اپنی ساری دولت اپنی رعایا پر خرچ کر دی تھی۔ آج بھی صلاح الدین ایوبی کی شخصیت بہادری، انصاف اور ایمان کی سب سے بڑی مثال ہے۔ وہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کے نزدیک بھی عزت و احترام کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ ان کا طرز حکمرانی آج بھی دنیا بھر کے لیڈرز کے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک،